السلام علیکم. چیپٹر نمبر 1 آپ کا ہو چکا ہے. چیپٹر نمبر 3 آپ کا ہو چکا ہے سلیبس کے حساب سے. اب آپ کے پاس چیپٹر نمبر 4 آتا ہے. چیپٹر نمبر 4 کے لیے آپ کے پاس آتا ہے پاکستان کی سرزمین یعنی آب و ہوا کے لحاظ سے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے پاکستان کے محل وقوع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پاکستان کا محل وقوع کیا ہے؟ یعنی محل وقوع کے حساب سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا محل وقوع کے حساب سے یعنی پاکستان کہاں واقع ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کے اندر واقع ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے پاکستان جو ہے ہمارے پاس یہ ہے، یعنی ہم پورے ایشیا کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا ہے یہ ہے. پاکستان کے ساتھ اسلام آباد آ رہا ہے اس کا دارالحکومت، اور پھر اس کے بعد دیکھیے بھارت آ رہا ہے. یعنی بھارت اس کے کہاں ہے؟ مشرق میں ہے. جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ کو افغانستان نظر آتا ہے، آپ کو ایران نظر آتا ہے. یعنی پاکستان کی سرحد سے ملتا ہوا آپ کو ایران نظر آتا ہے جو کہ ہمارے جنوب مغرب کے حوالے سے ہے. جب ہم اس کے نیچے جنوب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بحیرہ عرب نظر آتا ہے. جب اوپر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں چائنا نظر آتا ہے، اور پھر سائڈ پہ جو ہے ہمیں جموں کشمیر نظر آتا ہے جس کے اوپر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے زبردستی. یعنی اس حکومت کو اس حصے کو جو ہے وہ آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے پاس پاکستان کے محل وقوع کے لحاظ سے ہے، یعنی ہمارے پاس پاکستان کا محل وقوع ہے. پھر میں آپ کو اس میں سمجھا دوں تھوڑا سا کہ پاکستان کے محل وقوع کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا محل وقوع کیا ہے. دیکھیے جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کا میپ کی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس میپ یہ آتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، میپ کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آتا ہے پیج چھوٹا ہے آپ کا تو تھوڑا سا ہمیں مشکل ہو رہی ہے. جموں کشمیر کی ریاست ہمارے پاس یہ آتی ہے. یہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں تو جموں کشمیر کی ہمارے پاس ریاست آتی ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ نارتھ کا سائڈ ہے ہمارے پاس، یہ نارتھ ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس ایسٹ ہے ہمارے پاس، یہ ہے ایسٹ. یہ ہے ویسٹ، یہ ہے نارتھ جو آپ کے پاس سامنے ہے نارتھ. یعنی سامنے ہمارے پاس جو آ رہا ہے یہ نارتھ ہے. اور پھر ہمارے پاس یہ آتا ہے یہ ہمارے پاس ساؤتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا ہمارے پاس ساؤتھ. یعنی ہمارے پاس ایسٹ میں کیا آتا ہے؟ ہمارے پاس انڈیا ہے، یہ انڈیا ہے ہمارے پاس. نارتھ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ چائنا ہے ہمارے پاس. یہ چائنا ہے ہمارے پاس. ویسٹ میں ہمارے پاس جو ہے ایران ہے، یہ ایران ہے ہمارے پاس. اور ساؤتھ میں ہمارے پاس عربین سی ہے. یعنی بحیرہ عرب ہمارے پاس واقع ہے. اب آپ یہ دیکھیے نارتھ اور ویسٹ کے درمیان ہمارے پاس کون سا علاقہ ہمارے پاس بنتا ہے؟ یعنی نارتھ اور ویسٹ کے درمیان کیا ہے ہمارے پاس؟ افغانستان. افغانستان ہے ہمارے پاس. جب ہم افغانستان کے ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے روس کی جو ہمارا جو ہے بہت بڑا ہے وہ آپ بر اعظم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو روس اس وقت سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے جو ہے ملک تھا. اس میں سے ہمارے پاس 6 ریاستیں جو ہمارے پاس نکلی ہیں. اس میں کون کون سی ہیں؟ ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان، آذربائیجان. یعنی یہ ریاستیں ہمیں یہاں ملتی ہیں. تو ہمیں یہاں سے یہاں تک کہ ہمیں ساری ریاستیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں. یعنی مسلم ممالک کی ہمیں ریاستیں یہاں نظر آتی ہیں افغانستان سے ریلیٹیو ہے ساری کی ساری ریاستیں. اب ہم جب بات کرتے ہیں یعنی نارتھ
اور ویسٹ میں کون ہے ہمارے پاس؟ افغانستان ہے ویسٹ، اور ساؤتھ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ ایران ہے، اور جو ہے ساؤتھ اور ایسٹ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ انڈیا ہے، اور ایسٹ اور نارتھ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ یعنی جو انڈیا ہے، یعنی چائنا بھی آ رہا ہے اس کے اندر، انڈیا بھی آ رہا ہے، یعنی انڈیا ساؤتھ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اور ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسٹ میں انڈیا ہے، ویسٹ میں ایران ہے آپ کے پاس، نارتھ میں آپ کے پاس چائنا ہے، اور ساؤتھ میں آپ کے پاس عربین سی ہے۔ یعنی پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس جو ہے پاکستان کے صوبائے آتے ہیں، صوبائی علاقے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس پنجاب ہے ہمارے پاس، جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے NWFP کا علاقہ ہے، اور یہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ بلوچستان ہے۔ اور یہاں جو ہم آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سندھ کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل جو ہے ہمارے پاس NWFP کا کون سا ہے؟ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہمارے پاس کہلاتا ہے، یعنی خیبر پختونخوا کا علاقہ جو ہے یہ ہمارے پاس یعنی صبح میں نظر آتا ہے۔ اس کی جگہ جو ہے یہ چیز ہمیں یعنی ہمارے پاس شو کر دی گئی ہے، اب دوبارہ سے یہ چیز آ گئی ہے، خیبر پختونخوا کا علاقہ۔ یہ صوبے ہمارے پاس سے آتے ہیں۔ چاروں صوبے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اپنی اہمیت کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی ہمارے پاس نارتھ میں کیا ہے؟ چائنا ہے، اور ایسٹ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ انڈیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ ایران ہے، نارتھ ویسٹ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ افغانستان ہے، اور ویسٹ ساؤتھ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ ایران ہے، اور ساؤتھ میں خاص طور پر ساؤتھ میں عربین سی ہے، یعنی بحیر عرب ہے۔ یہ ہو گیا پاکستان کا محل وقوع۔ یعنی پاکستان کے حساب سے جو ہے صوبے کتنے ہیں پاکستان کے؟ کون کون سے صوبے ہیں؟ اگر چاروں صوبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پنجاب جو ہمارے پاس زرخیز زمین ہے، اس کے اندر ہموار زمین ہے، 4 دریا اس کے اندر بہتے ہیں، 5واں دریا جو ہے دریائے سندھ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے بہتوں میں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ یہ زرخیز علاقہ ہے ہمارے پاس، یعنی اس کے اندر ہمیں زرخیزی ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر ہمیں۔ اور پھر یہ ہمارے پاس جو جو بحر عرب کا جو ہمارے پاس یہ آتا ہے بحر و سمندر، پھر وہ ہمارے پاس اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور شامل ہوتے ہوئے یہ ہمارے پاس دریائے صوبہ سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ صوبہ سندھ میں داخل ہونے کے بعد اور پھر یہ آ کے عربین سی میں گر جاتا ہے۔ یعنی دریائے سندھ جو ہے تقریباً جو ہے 700 میل لمبا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے خیبر پختونخوا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ علاقہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر جو ہے پھلوں کے باغات زیادہ ہیں، یعنی پھل کے حساب سے، میوہ جات کے لحاظ سے یہ علاقہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور جو ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس جو ہے یعنی فصلوں کے لحاظ سے، میوہ جات کے لحاظ سے، خشک میوہ جات کے لحاظ سے یہ علاقہ بہت مشہور ہے۔ جب ہم بلوچستان کے اندر آتے ہیں تو بلوچستان کے ہمیں زمین جو ہے ناہموار نظر آتی ہے، پتھریلی نظر آتی ہے، خوش نظر آتی ہے، اس میں کوئی دریا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کہیں دریا نہیں ہے تو یہ چیز ہمارے لیے بیکار ہے، بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہمیت دی ہے، ہر زمین کو۔ بلوچستان ہمارے لحاظ سے جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارا معدنیات کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ایسی معدنیات پائی جاتی ہیں جو چاروں صوبے کے اندر کہیں پائی نہیں جاتی۔ سب سے بہترین علاقہ ہے۔ پاکستان نے اپنی ایٹمی پلانٹ کا جو کیا تھا، اپنا آغاز جو کیا تھا، جو اس کو جو سے پریکٹس کی تھی، جو اسٹارٹ کیا تھا، جو دنیا کو منوایا تھا، وہ یہی چاغی کے علاقے اندر پاکستان نے اس کے اندر اپنے آپ کو اپنے جو ہے ایٹمی پلانٹ کا اس کا کیا تھا، یعنی آپ نے اس کا آغاز کیا تھا۔ جب ہم ہمارے سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کی زمین جو ہے ہمارے پاس یعنی جو ہے دو طرح سے ہموار بھی ہے، زرخیز بھی ہے، ریتیلی بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ریگستانی علاقے بھی ہیں۔ یعنی صوبہ پنجاب کا علاقہ دیکھیے تھوڑا سا آگے آخر میں آ کے جو ہے ریگستانی ہے، یہاں سندھ کا شروع کا علاقہ ریگستانی ہے، یہاں بلوچستان کے حوالے سے جو ریگستانی ہے۔ یعنی جو ہمارے پاس جو ریگستانی علاقہ میں ملے گا وہ ہمارا انڈیا سے بھی منسلک ہے، جسے ہم راجستھان کہتے ہیں۔ یعنی انڈیا جو ہے اگر ہمارے پاس دیکھا جائے تو سرحدی لحاظ سے یہ صوبہ سندھ کے لحاظ سے بھی شامل ہے، یعنی صوبہ سندھ سے بھی اس کا تعلق ہے اور صوبہ پنجاب سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو دونوں صوبے ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں انڈیا سے زیادہ خطرہ رہتا ہے، کیونکہ انڈیا نے آج تک پاکستان کو آزاد ریاست کے لحاظ سے تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ وہ پاکستان کو آج بھی اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور کسی وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حملہ کر کے اس کو واپس پرمیا میں شامل کر لیں، یعنی بھارت کے اندر شامل کر دیں۔ لیکن کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں بطور تحفہ ہمیں دیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا رب العزت ہے، اسی لیے آج تک قائم و دائم ہے۔ جبکہ ہمارے دشمنوں کا یہ جو وہ تھا، ان کا انداز تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پاکستان جو ہے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ انہوں نے اس کی جو ہے کچھ اس انداز میں اس کی جو تقسیم کی تھی، یعنی 2 حصوں میں کی تھی۔ جب ہم 2 حصوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے میپ کے اندر دیکھیے،
کہ پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے انڈیا کہاں ہے ہمارے پاس، پاکستان کہاں ہے ہمارے پاس، اور بنگلہ دیش کہاں ہے ہمارے پاس. یعنی کتنی بڑی جو ہے ہمارے پاس برطانیہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کی تھی، ناانصافی کی تھی. جب ایک ملک ہوتا ہے تو اس میں دوسرا ملک شامل نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے کتنی بڑی کی کہ اس پاکستان کے اندر پاکستان کے 2 حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان. ان دونوں کے درمیان میں بھارت حائل تھا، اور بھارت کے ساتھ ساتھ سمندر بھی حائل تھا. یعنی یہاں سے ہمارے پاس جو آپ کو ایک سمندر یہاں نظر آ رہا ہے، ایک سمندر ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. تو دیکھیے کہ پاکستان جو ہے کس حوالے سے جو ہے کیسے برقرار رکھ سکتا تھا، اپنے 2 حصوں کی کیسی حفاظت کر سکتا تھا. آخرکار یہی ہوا کہ ایک حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، جس میں بھارت کی مداخلت سب سے زیادہ شامل تھی، بھارت کی کارستانیاں سب سے زیادہ شامل تھیں. بھارت کا سب سے زیادہ اس میں حصہ تھا کہ بنگلہ دیش کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے بھارت کے سب سے زیادہ ہندو یہاں آباد تھے، اور وہ اپنے ہندو میجورٹی کی حفاظت چاہتا تھا. اسی لیے اس نے بنگلہ دیش کے حوالے سے مداخلت کی جنگ کے اندر، اور مداخلت کرنے کے بعد اس نے پاکستان کو ایک حصہ رہنے دیا، یعنی ایک پاکستان کو علیحدہ کر دیا، مغربی پاکستان الگ رہ گیا اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا. تو ظاہر ہے ایک ملک جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ کر کیسے اپنے آپ کو جو ہے برقرار رکھ سکتا ہے، اس کا حل یہی ہوا. یعنی آخر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، مغربی پاکستان اکیلے رہ گیا، اور بنگلہ دیش بیچ میں حائل ہے، بھارت بیچ میں حائل ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، میپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کتنی بڑی سرحد جو ہے حائل تھی، اور اسی لیے تنازعات زیادہ بڑھتے تھے، جھگڑے زیادہ کھڑے ہوتے تھے، اور بنگالی مسلمانوں کی جو ہے جانیں اسی لیے ضائع ہوئی تھی کہ بھارت جو ہے مختلف قسم کے پروپیگنڈا ایسے استعمال کرتا تھا مغربی پاکستان کے خلاف کہ مشرقی پاکستان کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی. اور جب کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے تو اسے محبت میں ڈھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ناممکن تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے مشکل کے بعد آسانی ہے. جب مشکل جب تک نہیں ہوگی آسانی آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن ہوا یہ کہ آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، اور آزاد ہونے کے نام سے بنگلہ دیش بن گیا، یعنی مشرقی پاکستان آزاد ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. یہ تو ہے پاکستان کا محل وقوع، جائے وقوع کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، صوبے کیسے ہیں، کتنے صوبے ہیں، پاکستان کے اندر کون کون سے ہیں، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے. یعنی ہر چیز کا پتہ ہونا، زمین کیسی ہے، ہموار ہے، دریا کتنے ہیں، پیداوار کیسی ہوتی ہے، معدنیات کیسی ہیں، خشک مواد کے حوالے سے کیسی بات ہے، ریگستان کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیسے پہنتے ہیں، یہ سب ہمارے پاس جو ہے یعنی محل وقوع کے اندر شامل ہے. اب پاکستان کی سرحد یا پاکستان جو ہے ہمارے لیے کیوں اہمیت رکھتا ہے ایشیا کے حوالے سے، یہ کہ پاکستان ہمارے پاس سینٹر میں آتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہمارے پاس بحیر عرب نظر آتا ہے وہ ایسی ہمارے پاس سمندر ہے جو سارا سال کھلا رہتا ہے. یہ کہ پاکستان کی آب و ہوا معتدل ہے، اور معتدل ہونے کی وجہ سے یہ سمندر جو ہے سارا سال کھلا رہتا ہے، اسی لیے زیادہ جہازوں کا بیڑے جو ہے وہ یہاں سے نکل کر پھر آگے تک جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ کہیں نہیں نکل سکتے. یعنی یہ سرحد ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین کے حوالے سے جو ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یعنی محل وقوع کیا ہے، اصل محل وقوع ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیوں پاکستان کو جو ہے محل وقوع کے لحاظ سے اہمیت دیتے ہیں، یا پہلے ہم محل وقوع کے بارے میں کیوں پڑھتے ہیں. اب آ جائیے اس کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان 23.35 ڈگری اور 37.5 ڈگری شمال ارزبل میں، اور 60.50 ڈگری اور 77.50 ڈگری جو ہے طول و بل کے درمیان واقع ہے. اس کا کل رقبہ کتنا ہے پاکستان کا؟ 7,96,096 ہے، یعنی مربع کلومیٹر ہے. اگر پاکستان کے رقبے کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا 7,96,096 بہت اچھا رقبہ ہمیں ملا ہے. یعنی اس کو یاد کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. جیسے آپ کسی کے فون نمبر یاد کرتے ہیں بالکل اسی طرح آپ پاکستان کا رقبہ یاد کر لیجئے، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں اس کا رقبہ ضرور یاد ہونا چاہیے. یعنی ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ہمیں اس کی حدود پتہ ہونی چاہیے، اس کے آس پاس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پڑوسی ممالک کے بارے میں، پڑوسوں کے بارے میں پتہ ہونا. بالکل اسی طرح ہمارا ملک جو ہے پڑوسی ممالک کے حوالے سے رقبے کے لحاظ سے بہت اہم ہے، آپ کو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اب آتی ہے آگے. پاکستان 4 صوبوں، وفاق دارالحکومت اور وفاق کے دائرۂ انتظام قبائلی علاقوں فاٹا پر مشتمل ہے.
रकबे के लिहाज से सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हमने आपको बताया था अभी इसके अंदर कि रकबे के लिहाज से जो है बलूचिस्तान जो है, देखिए हमारे पास अभी हमने आपको समझाया था इसके अंदर कि रकबे के लिहाज से जो है सबसे बड़ा जो है हमारे पास बलूचिस्तान आता है। यानी अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर पंजाब आता है, तीसरे नंबर पर सिंध आता है और चौथे नंबर पर हमारा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आता है जो रकबे के लिहाज से बहुत छोटा है। तो सबसे बड़ा जो है हमारे पास पंजाब आता है, पंजाब का रकबा सबसे बड़ा है। सूबे बलूचिस्तान सबसे बड़ा रकबा है इसका। अब सूबे बलूचिस्तान का रकबा कितना है आपके पास, देखिए 3,47,190 मुरबा किलोमीटर है। पंजाब का रकबा कितना है हमारे पास, 2,05,345 मुरबा किलोमीटर है। जबकि सूबा सिंध का रकबा कितना है हमारे पास, 1,40,914 किलोमीटर है। और खैबर पख्तूनख्वा का रकबा कितना है हमारे पास, सिर्फ 74,521 मुरबा किलोमीटर है। जबकि वफाक दारुल इस्लामाबाद का रकबा कितना है, 906 मुरबा किलोमीटर है, यानी से 906 आया समझ में, 906 मुरबा किलोमीटर है। यानी ये हमारे पास चारों सूबों की जो है रकबे हैं, चारों सूबों के हमारे पास जो है इसकी तादाद है कि कौन किसके पास कितना रकबा है और कौन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, कौन रकबे के लिहाज से सबसे छोटा है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, फाटा के इलाके क्या है, यानी ये कबायली इलाके हैं जो हमारे मुल्क के अंदर शामिल है, जिनके ज़रिए हमारा मुल्क भी चल रहा है। अब आ जाइए आगे हम क्या पढ़ते हैं, एशिया के नक्शे पर हम निगाह डालते हैं, यानी नज़र डालते हैं तो हमें पाकिस्तान एशिया के जुनूब में नज़र आता है। यानी पाकिस्तान जो है एशिया के जुनूब में नज़र आता है, इसलिए इसको जनूबी एशिया का हिस्सा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए। पाकिस्तान एशिया के जुनूब में वाक़ है, इसलिए इसको जनूबी एशिया का हिस्सा कहा जाता है। पाकिस्तान के जुनूब मगरब में ईरान वाक़ है, जो मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान के जुनूब मगरब में ईरान वाक़ है, जिसके पाकिस्तान के साथ तकरीबन 800 किलोमीटर तवील सरहदें ईरान पाकिस्तान के साथ रेल और सड़क के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए हमें आपका नज़र आ रहा है ईरान देखिए हमने आपको यहाँ जिक्र किया था ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ ईरान की जो सरहद वाक़ है तो तकरीबन कितनी है, 800 किलोमीटर है, तवील सड़क है इसकी, जो पाकिस्तान और ईरान के साथ जुड़ी हुई है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक को आपको पता है पड़ोसियों का कितना ज़्यादा हक़ होता है, या पड़ोसी ममालिक का हमारे साथ कितना अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। आया समझ में, यानी पाकिस्तान के जुनूब में ईरान वाक़ है और जिसकी तरह तकरीबन 800 किलोमीटर तवील है, पाकिस्तान ईरान के साथ से रेल और सड़क के साथ मुंसलिक है, यानी जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत वाक़ है, भारत के साथ पाकिस्तान की 1610 किलोमीटर तवील मुश्तरका सरहद है। सिंध और पंजाब के सूबों के साथ ये पाकिस्तान से मरबूत है, यानी जुड़ा हुआ है। रेल और सड़क और ज़राए नक़ल व हमल है इसके। भारत के मशरिक़ में कई मुस्लिम ममालिक वाक़ हैं, जिनमें हम मसलन सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई दारुस्सलाम वाक़ हैं। हम आपको इसमें दिखाते हैं, आपको मैप के हवाले से देखिए। अभी आपको एक्सप्लेन किया था मैप के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो है, यानी जो पाकिस्तान इंडिया की जो सरहद है इसमें वाक़ है, और इंडिया जो है पंजाब और सिंध के रास्ते से जुड़ा हुआ है। यानी अगर ये हमारे पर हमला करे तो ये दोनों रास्ते से अंदर दाखिल हो सकता है, यानी सिंध के अंदर भी दाखिल हो सकता है और पंजाब के अंदर भी दाखिल हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला वो दिन ना लाए कि इंडिया हमारे पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो। 1965 की जंग, इसके लिए एक यादगार जंग होनी चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने इसको किस तरह मुँह की खिलाई और इसको यानी इसको निकाल बाहर किया पाकिस्तान से। तो इंडिया को हमला करते वक्त सोचना चाहिए कि पाकिस्तान छोटा ज़रूर है लेकिन कम ताकतवर नहीं है। अब तो एटमी प्लांट भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब हम आते हैं इसके अंदर, यानी भारत के साथ हमारी इस्लामी रियासतें कौन कौन सी मुंसलिक है। हम आपको मैप के हवाले से दिखाते हैं। ये देखिए मैप के अंदर, देखिए आप पाकिस्तान के हवाले उसके अंदर कि देखिए हमारे पास ये पाकिस्तान ये है आपके पास, भारत ये है आपके पास। तो हमारे पास कौन कौन सी मुस्लिम सरहदें आ रही हैं, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, हमारे पास ये मुस्लिम ममालिक की सरहदें आ रही हैं। ब्रुनेई, दारुस्सलाम, ये सब हमारे पास जो है सब यहाँ है, यानी भारत के साथ मुंसलिक है। ये मुस्लिम रियासतें हैं हमारे पास जो भारत के साथ मुंसलिक है, जिनका भारत के साथ ताल्लुक़ है। अब आ जाइए यहाँ पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में, पाकिस्तान के शुमाल में
چین واقع ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کی تقریباً 585 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے۔ شاہراہ قرہ کرم کے راستے پاکستان چین سے جڑا ہوا ہے۔ تاجکستان بھی پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ تاجکستان کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم پاکستان کے حوالے سے چین کا ذکر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کی تقریباً 585 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس چائنا واقع ہے، ہمارے پاس چائنا، چین ہے ہمارے پاس واقعہ۔ پاکستان کے ساتھ تقریباً 585 مربع کلومیٹر جو سرحد ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے یہاں سارے کے سارے پہاڑی علاقے شامل ہیں، یعنی شاہراہ قرہ کرم کے راستے، اس کے اندر پہاڑوں میں سے راستہ نکال کر پاکستان چین کے درمیان ایک راستہ بنایا گیا ہے۔ ریل کے ذریعے بھی تعلق ہے، سڑک کے ذریعے بھی تعلق ہے، لہذا چائنا جو ہے پاکستان کا بہترین دوست بھی ہے۔ بہترین دوست آپ کو پتہ ہے افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ممالک ہے یہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس وقت چائنا بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم چائنا کا ذکر کر رہے ہیں تو پاکستان کی چائنا کے ساتھ 585 کلومیٹر جو ایک سڑک ہے جو شاہراہ قرہ کرم کو کاٹ کر بنائی گئی ہے وہ شامل ہے ہمارے پاس۔ چائنا ہمارے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے شمال میں۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، تاجکستان بھی پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ تاجکستان بھی پاکستان کے شمال میں واقع ہے، اور اس کی چھوٹی سی پٹی واخان جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ تاجکستان بھی پاکستان کے شمال میں واقع ہے، یہ شمال میں واقع ہے۔ صرف افغانستان کی ایک چھوٹی سی پٹی جسے واخان کہتے ہیں پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے، یعنی تاجکستان پاکستان کے بہت زیادہ کلوز ہے، قریب ہے۔ صرف اور صرف افغانستان کی ایک چھوٹی سی پٹی تاجکستان کو پاکستان سے جدا کرتی ہے، یعنی ایک سرحد بناتی ہے چھوٹی سی۔ تو دیکھیے افغانستان ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہم نے افغانستان کا ذکر کیا تھا آپ کے پاس۔ افغانستان سے ملی ہوئی کون سی پٹی آ رہی ہے، واخان۔ واخان جو ہے ہمارے پاس ایک ایسی پٹی ہے جو تاجکستان کو پاکستان سے جدا کرتی ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ یہ وہ پٹی ہے جو تھوڑی سی پاکستان کے ساتھ اس کو جدا کرتی ہے، ویسے دونوں کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، یعنی افغانستان کے ساتھ بھی ہے اور تاجکستان کے ساتھ بھی پاکستان کا تعلق ہے۔ یہ میلے امور کی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا اچھا سمجھیں گے آپ اتنا اچھا آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی رہے گی۔ اب آ جائیے، تاجکستان بھی پاکستان کے شمال میں واقع ہے، یعنی چین سے منسلک ہے۔ افغانستان سے جو چین سے منسلک گئی ہے، صرف افغانستان کی چھوٹی سی پٹی جسے واخان کہتے ہیں پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو تاجکستان جو ہے ہمیں جو ہے یہاں ہمیں اس کو جو ہے یہ راستہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے، یعنی شمال میں نظر آتا ہے۔ تاجکستان جو ہے شمال میں واقع ہے، چائنا کے قریب ہے، اور افغانستان کی ایک پہاڑی سی پٹی جو ہے چھوٹی سی وہ ہمیں علیحدہ کرتی ہے۔ اب آ جائیے ہمیں یہاں پر پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ بین الاقوامی سرحد کتنی ہے، 2252 کلومیٹر طویل ہے، جو ڈیوڈ لائن کہلاتی ہے۔ اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، 2252۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد پائی جاتی ہے وہ 2252 مربع کلومیٹر ہے، جسے ڈیوڈ لائن کہا جاتا ہے۔ ڈیوڈ لائن کہا جاتا ہے، رائٹ؟ سمجھ میں آ گیا آپ کے پاس؟ جب یہ چیزیں آپ کے پاس سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ منسلک پڑوسی ممالک، ان کی سرحد کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح یاد کریں کہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے پاکستان کے خاص ممالک کے بارے میں، پڑوسی ممالک کے بارے میں جان رہے ہیں، اور یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیے یہاں، یعنی پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ بین الاقوامی سرحد ہے جو 2252 مربع کلومیٹر ہے ہمارے پاس، جو ڈیوڈ لائن کہلاتی ہے۔ اب آ جائیے، پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، بحیرہ عرب کے ساتھ پاکستان کا تقریباً 1050 کلومیٹر طویل ساحلی علاقہ ہے، یعنی پاکستان کے پاس ساحلی علاقہ کتنا ہے، 1050۔ یا جی یہاں بحیرہ عرب کا جو ہمارے پاس علاقہ آتا ہے، یہ ہمارے پاس بحیرہ عرب کا علاقہ آتا ہے، وہ کتنا آتا ہے ہمارے پاس، 1050 مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ ہمارے پاس بحیرہ عرب کا آتا ہے۔ یہ ہمارے پاس علاقہ ہے، ساحلی علاقہ ہے ہمارے پاس، پاکستان کے پاس منسلک ہے، یعنی 1050 کا کلومیٹر ساحلی علاقہ ہے۔ اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی بندرگاہیں شامل ہیں۔ اہم بندرگاہیں کون کون سی ہیں ان میں، کراچی، بن قاسم، گوادر کی بندرگاہ ہے، آیا سمجھ میں؟
देखिए कराची की बंदरगाह आपको यहाँ नजर आएगी, आपको ये है आपके पास कराची की बंदरगाह है, आपके पास ये कराची नजर आएगा। गवादर आपको यहाँ नजर आएगा, बलूचिस्तान के करीब है ये गवादर हमारे पास। और पोर्ट कासिम जो है आपको मैन सिंध के अंदर नजर आएगा हमारे पास पोर्ट कासिम। ये वो पोर्ट कासिम है जिसके ज़रिए जो है समंदर के रास्ते जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध में दाखिल हुआ था। आपको पता होना चाहिए, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ आने के बाद यहीं से जो है इस्लामी रियासत शुरू हुई थी। यानी अगर हकीकत में देखा जाए तो एक मुसलमान यहीं से मुसलमान जो है आबाद होना शुरू हुए थे। यहाँ क्योंकि हिंदू आबाद थे, यहाँ से हिंदुओं ने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया था और यहीं से इस्लामी रियासत का आगाज़ होता है अगर देखा जाए तो। यानी अगर हम समझें हकीकत में जो है मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लेके आया था। सिंध को इसीलिए जो है सिंध का जो है बाबुल इस्लाम कहा जाता है, सिंध का दरवाज़ा कहा जाता है, इस्लाम लाने वाला दरवाज़ा कहा जाता है कि जिसके ज़रिए इस्लाम जो है सिंध में दाखिल हुआ है। यानी ये सब जो है चीज़ें जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम बंदरगाहों में क्या शामिल है हमारे पास? कराची, गवादर और बिन कासिम यानी पोर्ट कासिम हमारे पास शामिल है। ये बहुत बंदरगाहें हमारी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे पास जो है जो बलूचिस्तान के पास इस वक्त हमारे पास 4 बंदरगाहें शामिल है। हमारे पास गवादर है, पसनी है, ओमाड़ा है। ये हमारे पास जो है ये बंदरगाहें जो है बहरे उसकी बलूचिस्तान की बहुत अहम है, लेकिन उनके अंदर जो है गवादर, कराची और पोर्ट कासिम जो है बहुत अहम है, जिसके ज़रिए जो है हमारे पास पाकिस्तान की तिजारत की जाती है। यानी आराम से जो है दूसरे ममालिक जो है इसके ज़रिए समंदरी रास्तों के ज़रिए अपना तिजारती सामान लेके आते हैं और यहाँ से अपना दूसरा तिजारती सामान लेकर जाते हैं बहरी जहाज़ों के ज़रिए। आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा कि पाकिस्तान का महल वक़्फ़ क्या है, पाकिस्तान के महल वक़्फ़ के लिहाज से हमारे ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। यानी हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि किस तरह जो है पाकिस्तान जो है अपने आप को चारों तरफ से अपने आप को जो है सेव करने की कोशिश कर रहा है और बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है अपने पड़ोसी ममालिक से। यानी भारत के साथ भी, चाइना के साथ भी, ईरान के साथ भी, अफ़गानिस्तान के साथ भी, और छोटी सी पट्टी जो शुमाल में वाक़ है ताजिकिस्तान जो वखान से की वजह से हमें जुदा करती है, उसके साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। ये है पाकिस्तान का महल वक़्फ़। अब हम आते हैं पाकिस्तान के महल वक़्फ़ की अहमियत। आप बैठ के आराम से घर में बैठकर इस मैप को देखिए और समझिए कि पाकिस्तान का ताल्लुक़ कहाँ से है, इसके साथ कौन कौन से इस्लामी ममालिक वाक़ हो रहे हैं, भारत कहाँ है, ईरान कहाँ है, तेहरान कहाँ है, ये सब ममालिक कहाँ हैं। इस वक्त जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है यानी हमारे पड़ोसी ममालिक के हवाले से जो हमें मिलता है पाकिस्तान के साथ, देखिए आपको ईरान नज़र आ रहा है, हमें इराक़ नज़र आ रहा है जो हमारे जो है मुस्लिम रियासत है, या हमें तुर्की नज़र आ रहा है मुस्लिम रियासत के हवाले से, ये सऊदी अरब नज़र आ रहा है हमें। ये सारी हमारी ऐसी मुस्लिम रियासतें हैं जिनसे पाकिस्तान का ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान इनसे पड़ोसी ममालिक के लिहाज से, इस्लामी ममालिक के लिहाज से अपना ताल्लुक़ कायम किए हुए या इनसे ताल्लुक़ात जो है बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है।